الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر آئے ہیں جو تم ہی میں سے ہیں، کوئی اور مخلوق نہیں ہے کہ جو تمہارے دکھ درد کو نہ سمجھ سکے، جو تمہاری تکلیف اور پریشانی کو نہ سمجھ سکے، تمہاری زندگی کی مشکلات کو نہ سمجھ سکیں، تمہاری ناکامی اور کامیابی کو انہیں پتہ نہ ہو، انہیں تمہارے حالات کا احساس نہ ہو. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، ایک ایسے پیغمبر تمہارے پاس آئے ہیں جو تمہاری ہی جنس سے ہیں، تم ہی میں سے ہیں. عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیف انہیں بڑی گراں گزرتی ہے. تمہیں کانٹا چبھتا ہے تو وہ تکلیف میں آ جاتے ہیں، تمہیں دکھ پہنچتا ہے تو وہ دکھی ہو جاتے ہیں. ایسے رسول تمہارے پاس آئے ہیں جو تم ہی میں سے ہیں. عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری مضرت اور تمہاری تکلیف ان پر بڑی گراں ہے، بڑی تکلیف ہے انہیں. حریص علیکم، حریص علیکم، تمہاری بھلائی، تمہارا نفع، تمہاری منفعت، اس کے وہ بڑے حریص، اس کے لیے وہ بڑے فکر مند ہیں، اس کے لیے وہ بڑے بے چین رہتے ہیں. نبی رحمت ہیں، نبی رحمت ہیں اور وہ رسول ہیں. اللہ تعالیٰ مختصر سا ان کا تعارف دے رہے ہیں کہ وہ تم ہی میں سے ہیں اور تمہاری تکلیف ان پر بڑی گراں گزرتی ہے اور تمہاری بھلائی اور تمہاری منفعت کے وہ بڑے حریص ہیں. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور خصوصاً ایمان والوں پر اور ایمان والوں کے ساتھ بڑے شفیق، بڑے مہربان، بڑے شفیق اور بڑے مہربان ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مختصر سا تعارف، اس میں ایک پیغام کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سراسر انسانیت کے لیے اللہ کی رحمت ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا میں تشریف آوری انسانیت کو زحمت میں، مشکل میں، تکلیف میں، ذلت میں، ناکامی میں ڈالنے کے لیے نہیں تھی. آپ کی آمد تو انسانیت کے لیے رحمت تھی، مشکلات سے، پریشانیوں سے، ذلت سے، ناکامیوں سے نکالنے کے لیے تھی.
اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اسوہ حسنہ میں یہ طاقت، یہ تاثیر آج بھی موجود ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک زندگی میں، اسوہ حسنہ میں یہ طاقت، یہ تاثیر آج بھی موجود ہے۔ اگر انسانیت اس ذلت سے، اس پستی سے، اس ناکامی سے، اس بے چینی سے، اس بے سکونی سے، اس نفرتوں کے ماحول سے، ان مشکلات سے نکلنا چاہتی ہے تو پھر اسوہ حسنہ سے، اسے کے نور سے اسے روشنی لینی ہوگی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے اسے روشنی لینی ہوگی، اسی سے رہنمائی حاصل کرنی ہوگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے کا جو دور تھا، اس دور کا خلاصہ دو جملوں میں قرآن نے بتایا۔ وہ دور جہالت کا تھا، وہ تاریک دور تھا، اسے قرآن نے ظلمات کہا ہے۔ تاریک دور، ظلمات کا دور، اندھیروں کا دور۔ اس کے خلاصہ کیا تھا اس دور کا؟ اذ کنتم اعداء، تم آپس میں نفرتوں کا شکار تھے، تمہارے معاشرے اور سوسائٹی میں ظلم تھا، ناانصافی تھی، جنگ تھی، ٹوٹ پھوٹ تھی، عداوتیں تھیں، بغض تھا، ہر شخص دوسری کی جان مال پر حملہ آور تھا، کسی کی جان مال عزت آبرو محفوظ نہیں تھی۔ یہ وہ جہالت کا دور تھا، یہ تاریک دور ہے۔ اذ کنتم اعداء، جہالت کا دور۔ اس کا دوسرا نقشہ، اس کا دوسرا منظرنامہ، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم ہلاکت کے گڑھے پہ کھڑے تھے، تم بربادی کے کنارے پہ کھڑے تھے، تم ذلت اور رسوائی کی انتہا پر تھے۔ یہ جہالت کا دور تھا۔ ایک طرف نفرت، ٹوٹ پھوٹ، جنگ و جدال، بہم دست گریبان، اور دوسرا نقشہ یہ تھا ہلاکت، پستی، ذلت، ناکامی۔ یہ انسانیت کا اس وقت کا حال تھا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی، آمد رسول ہوئی۔ اللہ کی شان، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں تشریف آوری بھی اسی مہینے میں ہوئی، اور آپ دنیا سے تشریف لے بھی اسی مہینے میں گئے۔ آپ کا آنا بھی اسی مہینے میں ہوا، اور آپ کا دنیا سے جانا بھی اسی مہینے میں ہوا۔ جیسے اس مہینے کی آمد میں اہل ایمان کے لیے بڑی خوشی، اللہ کا بڑا انعام تھا، اسی طرح جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے تو غم بھی ایسا تھا، دکھ بھی ایسا تھا، درد بھی ایسا تھا کہ حضرت عمر اپنے ہوش میں نہیں رہے۔ ایسا بہادر آدمی، ایسے اعصاب کا مضبوط نبی صحابی، ایسا مضبوط آدمی ہوش میں نہ رہا، اور کہنے لگے اگر کسی نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا تو سر قلم کر دوں گا۔ اس موقع پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت پہ، جس شخصیت پہ سب سے زیادہ اثرات تھے، جو اس امت کا سب سے بڑے انسان تھے، جو اللہ کے نبی کے بعد سب سے بڑا مقام اس امت میں رکھتے ہیں، حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آئے اور کہنے لگے عمر کیا ہوا تمہیں، کیا کہہ رہے ہو؟ اور اس موقع پہ قرآن کی آیت پڑھی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اللہ کے ایک رسول ہیں، اور رسول آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ پیغمبر آئے اور چلے گئے، پیغمبر آئے اور دنیا سے تشریف لے گئے، تو کیا پیغمبر محمد رسول اللہ کے جانے پر تم اپنے دین کو چھوڑ بیٹھو گے؟ حضرت عمر فرمانے لگے
حضرت صدیق اکبر نے یہ آیت کچھ اس انداز میں پڑھی، مجھے یوں لگا جیسے ابھی نازل ہوئی ہے، تو میرے اندر ایک حوصلہ پیدا ہوا، میرے اندر ایک حوصلہ پیدا ہوا، ایک طاقت پیدا ہوئی، میرے اندر ایک صبر کی روشنی اور صبر کا جسے کہیں کہ جذبہ آیا۔ حضرت عمر تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری بھی اسی مہینے میں ہوئی۔ کون سی تاریخ ہے؟ اسلامی تاریخ میں اور اسلامی تعلیمات میں اس کی کوئی واضح تاریخ نہیں ہے، 9 ہے، 8 ہے، 12 ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کی تاریخ پر بھی یہی چیز ہے۔ ہاں، آپ 20 سال پہلے، 40 سال پہلے یہ بھی سنتے ہوں گے 12 وفات آ گئی، 12 وفات آ گئی، یہ بھی آپ سنتے ہوں گے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد بھی اسی مہینے میں اور آپ کا دنیا میں تشریف لے جانا بھی اسی مہینے کے اندر، لیکن اس امت کی خوش نصیبی ہے آپ ضرور تشریف لے گئے، لیکن آپ کی سیرت اور آپ کی زندگی، آپ کی اسوہ حسنہ یہ قیامت تک زندہ رہے گی، یہ قیامت تک زندہ رہے گی، جس میں انسانیت کی کامیابی اور انسان قیامت تک کے انسان کی نجات اور فلاح جس زندگی میں ہے وہ اسوہ رسول ہے، وہ اسوہ حسنہ ہے، وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے، مبارک زندگی ہے۔ تو جب آپ تشریف نہیں لائے تھے تو دنیا نفرتوں کا شکار تھی اور ذلت اور پستی اور ہلاکت کے گڑھے پہ کھڑی تھی۔ آپ کی آمد ہوئی اور دنیا کے نصیب جاگے، دنیا کی قسمت جاگی، انسانیت پہ اللہ کی خاص رحمت نازل ہوئی، آپ دنیا میں تشریف لائے اور اللہ تعالی نے آپ سے، آپ کے ذریعے امت پر ایک بہت عظیم احسان فرمایا۔ دنیا کی کایا پلٹ گئی، انسانیت کی کایا پلٹ گئی۔ تو وہ جہالت کا دور، وہ تاریک دور بدلتا ہوا نظر آیا۔ پھر کیا منظرنامہ نظر آیا؟ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ تاریک دور میں، جہالت کے دور میں، جب دنیا میں آپ کی زندگی، آپ کی ذات کی روشنی موجود نہیں تھی، دنیا آپس میں بہم دستے گریبان، نفرتیں، ٹوٹ پوٹ، اور جب آپ کی تشریف آوری ہوئی تو دنیا کا رنگ بدلا، دنیا کا انداز بدلا۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ آپ کی اس نعمت کے بدولت انسانیت میں الفت، محبت، پیار، اتفاق، بھائی چارہ، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، الفت اور محبت کا منظرنامہ نظر آیا۔ لیکن وہ تاریک دور ختم نہیں ہوا کہ تھا اور ختم ہو گیا، جہالت تھی اور ختم ہو گئی، نہ، جو دور بھی نبی کی اسوہ حسنہ کے نور سے خالی ہوگا، جو دور بھی اور جو زمانہ بھی اور جو زندگی بھی اور جو معاشرہ اور سوسائٹی بھی اسوہ حسنہ کے نور سے خالی ہوگی، وہ دور جہالت کا ہوگا، وہ تاریک دنیا ہوگی، وہ تاریک دنیا ہوگی، وہ دور جہالت کا ہوگا، وہ ظلمات کا دور ہوگا، اور وہاں آپ کو وہی جہالت کا منظرنامہ نظر آئے گا۔ کیا؟ اذ کنتم اعداء، نفرتی ہی نفرتیں، نفرتی ہی نفرتیں ہیں، قوموں میں نہیں، ملکوں کے حد تک نہیں، سوسائٹی کے حد تک نہیں، معاشرے کے حد تک نہیں، وہ نفرتوں کا حال یہ ہوگا، گھر گھر میں نفرت ہوگی، بھائی بھائی میں نفرت ہوگی، بیوی شوہر میں نفرت ہوگی، بہن بھائی میں نفرت ہوگی، ساری سوسائٹی، سارا معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگا، اس لیے کہ وہ تاریک دور کی زندگی لیے بیٹھے ہیں اور ان کی زندگی اللہ کے حبیب کی اسوہ حسنہ سے خالی ہے، نبی کی زندگی کے نور سے خالی ہے،
اس کا ریئیکشن ہے، اس کی سزا ہے، اس کی سزا ہے، اللہ کی طرف سے، اس کی طرف سے تھپڑ ہے، پھر سزا ملے گی، تم نفرتوں کی زندگی گزارو گے، تم نفرتوں کی آگ میں جلو گے، تمہیں یہ سزا ملے گی۔ جو تاریخ دور کا منظرنامہ تھا، جب دنیا میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہیں لائے تھے، تو جب وہ زندگی کسی معاشرے میں آئے گی، اور وہ زندگی کیا تھی؟ اس کے کچھ خد و خال، اس تاریخ دور کے کچھ خد و خال، وہاں سود خوری تھی، وہاں بے حیائی اور فحاشی تھی، وہاں ظلم اور ناانصافی تھی، وہاں ظلم اور ناانصافی تھی، وہاں شرک تھا، وہاں بت پرستی تھی، وہاں غیر اللہ کو مشکل کشا سمجھا جاتا تھا، وہاں غیر خدا کو حاجت روا سمجھا جاتا تھا، وہاں اللہ کے غیر کو سجدے کیے جاتے تھے، وہاں اللہ کے غیر کے نام پہ نظر و نیاز دی جاتی تھی، وہاں سود خوری عام تھی، وہاں جھوا عام تھا، وہاں بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ ناانصافی اور ظلم ہوتا تھا، وہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، وہاں بیٹیوں اور بہنوں کو وراثت میں حق نہیں دیا جاتا تھا، وہاں عورت کے ساتھ انتہا درجے کا ظلم کا معاملہ کیا جاتا تھا۔ یہ اس تاریخ دور کے نقشے تھے۔ وہاں کتوں سے پیار تھا، انسانوں سے نفرت تھی، وہاں کتوں سے پیار تھا، انسانوں سے نفرت تھی، وہاں باپ سے نفرت تھی، دوستوں کو قریب کیا جاتا تھا۔ تو وہ ساری تاریخ دور کی برائیاں جب کسی معاشرے میں آئیں گی تو پھر اس کا ریئیکشن بھی تو آئے گا نا، پھر اس کا ریئیکشن بھی تو آئے گا۔ اذ کنتم اعداء، تم آپس میں باہم دشمن تھے، جب تم نے ان تاریخ دور کی زندگی اپنائی ہے پھر تم آپس میں دستے گریبان۔ آج مسلمان کا خون مسلمان کے ہاتھ سے، آج مسلمان کا خون مسلمان کے ہاتھ سے، آج مسلمان پر ظلم مسلمان کے ہاتھ سے، آج مسلمانوں کی عزت و آبرو کی پامالی مسلمانوں کے ہاتھ سے۔ یہ سب نتیجہ ہے اس رحمت نبی رحمت کی زندگی سے محرومی کا، نتیجہ ہے اس نبی رحمت سے دوری کا، جس کی سزا آج پوری اسلامی دنیا بھگت رہی ہے اور اس بے دینی کی آگ میں جل رہی ہے اور ذلت اور رسوائی کی انتہا پر ہے۔ تو میرے عزیزو، اسوہ حسنہ کا پیارے نبی کی تعلیمات کے نور کا کسی معاشرے میں آ جانا، اس کا ایک مبارک ثمرہ ہے۔ وہاں اسلامی اخوت زندہ ہوتی ہے، اسلامی بھائی چارہ زندہ ہوتا ہے، وہاں باہم آپس میں اتفاق اور اتحاد، رشتوں کی مٹھاس اور پیار وہاں زندہ ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ اسوہ حسنہ نکلتی ہے تو پھر آپ کو نظر آتا ہے کہیں سیاسی انتہا پسندی، یہ نفرت کی وجہ، کہیں فرقہ پرستی، یہ نفرت کی وجہ، کہیں عصبیت اور لسانیت، یہ وجہ بنتی، کہیں مفاد پرستی اور خود غرضی، یہ نفرت کی وجہ۔ اور یہ سارے بدبودار ازداہے، یہ سارے بدبودار ازداہے اور یہ کانٹے اسی معاشرے میں اگتے ہیں جو معاشرہ نبی کی زندگی سے خالی ہو جاتا ہے، جو معاشرہ نبی کی زندگی سے خالی ہو جاتا ہے۔ آخر میں ایک بات عرض کرتا ہوں، میں عام طور پہ کوئی ایسی بات کوشش کرتا ہوں نہ کروں جس سے مسلمانوں کے درمیان نفرتوں کا خلیج میں وسیع ہو اور مسلمانوں میں اور دوریاں بڑھیں، کوشش کرتا ہوں ایسی بات نہ ہو۔ لیکن آپ کو ایک دعوت فکر دیتا ہوں، آپ اسے غور کریں، اسے آپ سوچیں، اسے آپ غور کریں اور سوچیں، اور اس کو جسے کہیں کہ اسے مسلمانوں میں دوری کا باعث نہ بنائیں، بلکہ ضرور سوچیں کہ اسوہ حسنہ کا نتیجہ تو یہ ہے کہ یہ امت مسلمہ ایک ہوتی ہے، اس امت مسلمہ میں اتفاق ہوتا ہے، یہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے لیے شیر و شکر ہوتے ہیں، یہ مسلمان ایک دوسرے کے لیے اخوت اسلامی کا منظر نامہ پیش کرتے ہیں۔ اسوہ حسنہ کی یہ برکت ہے۔
لیکن آج جس انداز سے مسلمان اپنی نبی کی خوشی مناتے ہیں، ولادت مناتے ہیں، یا آپ کا دنیا سے جانا جس انداز سے آپ کی خوشی کا انداز اختیار کیا جاتا ہے، بتائیے امت مسلمہ اس پر متفق ہے؟ مسلمانوں کا اس پہ اتفاق ہے؟ عید الاضحیٰ پر تو پوری امت مسلمہ متفق ہے، عید الفطر پر تو پوری امت مسلمہ متفق ہے، فجر کی نماز پہ تو پوری امت مسلمہ متفق ہے، عشاء کی نماز پہ تو پوری امت مسلمہ متفق ہے، سود کے حرام ہونے پر تو مسلمان متفق ہیں، کریں نہ کریں لیکن مانتے تو ہیں کہ حرام ہے، شراب کو تو حرام سمجھتے ہیں نا۔ تو جو نبی کی زندگی ہے اس پر تو مسلمان متفق ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا جب بھی کوئی ایسی چیز آ جائے جو کسی فرقے کی رسم بن جائے، جو کسی فرقے کی علامت بن جائے، جس سے کسی فرقے کی تشہیر ہو جائے، اس سے مسلمانوں میں اتفاق نہیں رہتا، اس سے مسلمانوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے، اس سے مسلمانوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا ہر وہ چیز جو کسی فرقے کی رسم ہے، بے دین حکومتیں بھی اس کی حوصلہ افزائی کرتی، ہر وہ چیز جو کسی فرقے کی رسم ہوتی ہے، بے دین حکمران بھی اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ طاغوت کا پرانا ہتھیار ہے کہ مسلمانوں کو تقسیم کرو، مسلمانوں میں فرقوں میں بانٹو، مسلمانوں کو ٹکڑوں میں تقسیم کرو اور حکومتیں کرو تاکہ نبی کی زندگی عدالت میں نہ آنے پائے، نبی کی زندگی ایوان میں نہ آنے پائے، نبی کی زندگی قومی زندگی میں نہ آنے پائے۔ اس لیے دنیا کا کافر بھی اور اسلامی دنیا کے بے دین حکمران بھی ہر اس رسم کو جو کسی فرقے کی بنیاد ہوتی ہے اسے فروغ دیتے ہیں۔ اگر یہ واقعی نبی سے محبت کرتے تو پھر سود کو حرام قرار دیتے، نماز کا نظام قائم کر دینا، زکوٰۃ کا نظام قائم کر دینا، رمضان کے اندر رمضان کا تقدس کا خیال رکھ دینا، معاشرے اور سوسائٹی کے اندر حلال کمانے کے ضابطے بنا دینا، سود اور رشوت اور ساتھ ساتھ جوئے اس کی شکلوں کا سدباب ہوتا، لیکن ان بے دین حکمرانوں کو اس کی توفیق نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ نبی کی زندگی ہے نا، ان لوگوں کو اس کی توفیق نہیں ہوتی، اس لیے کہ ان چیزوں پر مسلمانوں کا اتفاق ہے نا، اس لیے کہ یہ مسلمانوں کا دین ہے نا، اس لیے کہ اللہ کے نبی یہ روشنی لے کے آئے ہیں نا، یہ بے دین حکمران اس کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے، لیکن اگر حوصلہ افزائی کریں گے ایسی چیز کی حوصلہ افزائی ہوگی قومی سطح پر بھی، عالمی دنیا کے اندر بھی، جس سے مسلمانوں میں فرقہ واریت کو فروغ ملے، جس سے مسلمانوں میں فرقہ پرستی کو فروغ ملے۔ نبی کی سنت پہ کبھی مسلمان کو اختلاف نہیں ہو سکتا، نبی کی لائی ہوئی زندگی پر کبھی مسلمان تقسیم نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے میرے عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ، اس کی خوبی یہ ہے اگر مسلمان اس پہ آ گئے تو مسلمان آپس میں متحد ہو جائیں گے، مسلمانوں میں اتفاق ہو جائے گا، نہ فرقہ واریت رہے گی، نہ عصبیت اللسانیت رہے گی، نہ سیاسی انتہا پسندی رہے گی، نہ خود غرضی اور مفاد پرستی کی زندگی کا گزر ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور آپ کے اسوہ حسنہ پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔